اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب حالات آپ کو بے بس کر دیں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو پھر آپ یہ عمل کر لیں۔ ایسا عمل آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، کیونکہ جتنا میں آپ لوگوں سے انٹریکشن میں رہتا ہوں اور جب آپ کے لوگوں کی بہن بھائیوں کے میں مسائل سنتا ہوں تو یقین کریں کہ ریئلی میں خود کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہوں کہ اتنا غم اتنا دکھ جو ہے وہ ہے۔ تو کئی دوست تو اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جب وہ بالکل ہی بے بسی کی لاسٹ سٹیج پہ آئے ہوتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے ساتھ اس لیے یہ عمل، یہ وظیفہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا، اور وہ ہوتا کیا ہے، وہ ایک ایسا ہتھیار ہے شیطان کا جس کو مایوسی کہتے ہیں۔ وہ مایوسی کی طرف انسان کو دھکیل رہا ہوتا ہے۔ ہمارا دین جو ہے، ہمارے رب کا، اگر جو آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں امید کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس میں ہوپ ہے۔ اور شیطان کا جو کام وہ کیا ہے، وہ مایوسی میں لے کے جانا ہے، وہ ڈپریشن کے اندر لے کے جانا ہے۔ اس کو آپ مایوسیت نہ کہیں بلکہ اس کو آپ ابلیسیت کہہ دیں، یہ ایسی چیز ہے۔ تو ہم، ظاہر ہے انسان ہے تو اس کی اس کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، اور اس سے جب کام بڑھ جاتا ہے تو پھر اس سے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ تو ایسی سچویشنز جب آتی ہیں زندگی کے اندر، بے بسی محسوس ہوتی ہے اور راستہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، وظائف بہت سارے آپ کو بتائے، اسماء الحسنی کے بھی بتائے، قرآن پاک کی آیات کے بھی بتائے۔ قرآن پاک کے اندر حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف مقطعات آپ سمجھتی ہیں، تو اس کے اندر جو لفظ حامیم ہے نا، یہ بہت ساری صورتوں کے شروع میں استعمال ہوا۔ حامیم جو ہے، اس کو ایک بہت مقام حاصل ہے۔ آپ اگر روحانیت کے جتنے بھی، ہم تو خود ایک تعلیم علم ہے، تو جتنے بڑے بڑے پروفیسرز اور سکالرز اور یہ ریسرچرز جو بات کرتے ہیں، تو حمیم کے بارے میں ہر بندہ متفق ہے کہ دیٹ از سم تھنگ، اس کے جو اثرات ہیں وہ میراکولس ہیں۔ تو صرف ایک لفظ ہے حامیم، ٹھیک ہے؟ آپ نے کرنا صرف یہ ہے، دیکھیے ایک پہلے ویڈیو میں نے بتایا تھا، اس میں تھا حامیم لا ینصرون، وہ حدیث سے ثابت ہے کہ جنگ خندق کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم لا ینصرون وہ اس کی تعلیم دی تھی، لیکن یہ صرف حامیم کی بات آج میں کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ زندگی میں ایسی سٹیج پر پہنچ گئے جہاں بے بسی ہے، مایوسی ہے اور کوئی امید نہیں آپ کو نظر آ رہی، تو پتہ کیا کرنا کیا ہے؟ آپ نے پھر سے وہی بات کی، جناب، نماز کی پابندی اور خاموشی۔ جب کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح حامیم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ حامیم، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر صرف ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور یہ عمل آپ کرتے چلے جائیں۔ آپ یقین کریں، ابھی جیسے کچھ دن آپ کریں گے نا، تو آپ اس فیز سے پہلے تو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو مایوسی ہے اس سے آپ نکل کے امید کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی نیگیٹیوٹی ختم ہوگی اور پازیٹیو وائبس آپ کے اندر جو ہے، پازیٹیو وائبس جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دین کیا ہوگا کہ اس کے بعد جیسے تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے، تو پھر اس کے باہر کے حالات بھی جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو بہت سارے راستے پھر نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ آپ اس کیفیت سے اور ان حالات سے، یہ حامیم جو ہے، اس کی تسبیح آپ کو ان حالات سے باہر نکالنے میں نہ صرف مدد کرے گی، بلکہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ان حالات سے باہر نکل آئیں گے۔ اب بات آگئی ٹائم ڈیوریشن کی۔ دیکھیے، ٹائم ڈیوریشن میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ اس کرٹیکل فیز کے اندر چل رہے ہوں، کہ جب آپ بلکہ اپنے آپ کو بے بس اور مایوس اور بہت ہی پریشانی میں سمجھ رہے ہوں، تو پھر آپ کو، مجھے بتائیے کہ پھر آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ یار اس کو 40 دن کر لو، بلکہ اس کو پورا سال ہی کر لو، تو کیا مذائقہ ہے؟ آپ کو تو ریلیف چاہیے نا۔ تو جو عمل آپ کو ریلیف دے رہا ہے، آپ پہ ایفیکٹ دے رہا ہے آپ کو، تو پھر اس کو آپ کنٹینیو رکھ لیں۔ ضروری ہے کہ 100 عمل کیے جائیں، 1000 جو ہے وہ عمل کیے جائیں، وظائف کیے جائیں؟ کوئی ایک وظیفہ جو آپ کو سوٹ کر جاتا ہے، آپ کو رزلٹ دینا شروع کر دیتا ہے، آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ہی آپ جو ہے وہ تھوڑی سی طوالت کر لیں، اس کو بڑھا لیں ڈیوریشن کو۔ تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ کم از کم اس کو 40 دن تک لے جائیں۔ اور یہ نہیں میں آپ سے کہہ رہا کہ جناب 40 دن گزرنے کے بعد یہ ڈپریشن، یہ سٹیجز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ دوائی کی ڈوز کتنے دن تک لینی ہے، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ڈاکٹرز، جب ڈاکٹر یہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کی بیماری کی انٹینسٹی کتنی ہے۔ تو اسی طرح سے اب میں آپ کی سچویشن کو، ظاہر ہے اب اگر کوئی فردن مجھ سے بات کرتا ہے تو دن میں تو اس کو بتا سکتا ہوں کہ آپ 1 ہفتہ کر لو، 11 دن کر لو، لیکن 40 دن جب آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس فیز سے بھی باہر نکلیں گے اور حالات بھی بیٹر ہو جائیں گے اور راستے بھی کھل جائیں گے،
اور آپ اس مایوسی اور ڈپریشن اور دوسری چیزوں میں جہاں بھٹکے ہوئے ہیں تو وہاں سے آپ ہدایت کی طرف وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں ہیں. جب انسان ایک نیگیٹو فیز آف مائنڈ سے نکلتا ہے، اپنے آپ کو وہاں سے باہر لے کے آتا ہے، تو پھر اس کے اور یہ obviously یہ سب اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی مدد لینے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کلام سے کچھ چیزوں کو پڑھیں، ذکر بڑھا دیں، تسبیحاں بڑھا دیں، نوافل بڑھا دیں، عبادات بڑھا دیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنی عاجزی پیش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس فیس سے ضرور نکالیں گے. ٹھیک ہے، یہی مطلب ایک طریقہ کار ہے جو مجرب بھی ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ میں تو کبھی کسی کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہاں تو بس پھر وہ بات اگر ہے اور آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے تو میرا قلب ہے، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے. ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر دیجیے گا. خصوصی اجازت کے لیے چینل سے جڑے لیے سبسکرائب کر دیجیے، اور اگر کسی مسئلے میں خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام مسئلے کے ساتھ کمنٹ میں ضرور لکھ لیجیے. اور اگر پرسنلی ڈسکس کرنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ آ جائیے. انشاءاللہ آپ سے پوری رہنمائی آپ کو جو ہے ہماری طاقت وہ آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کر دی جائے گی. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہو جائے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.